کہ یہ جو دو گناہ ہیں یہ معمولی نہیں ہیں. آپ سمجھتے معمولی گناہ ہے؟ نہیں بھائی، یہ دونوں تو بڑے سخت گناہ ہیں. ان دو گناہوں کی وجہ سے بڑی پکڑ ہو سکتی ہے. ان دو گناہوں کی وجہ سے نماز ضائع ہو سکتی ہے. ان دو گناہوں کی وجہ سے تلاوت کی ہوئی ضائع ہو سکتی ہے. ان دو گناہوں کی وجہ سے صدقہ دیا ہوا بیکار ہو سکتا ہے. ان دو گناہوں کی وجہ سے دیانتداری ختم ہو سکتی. کون سے؟ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے. آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں شاہ امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا بیان. حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی زبان سے اتنی زبردست بدبو نکلتی ہے کہ جو نیکی کے فرشتے ہوتے ہیں وہ 1 میل دور چلے جاتے ہیں. 1 میل دور چلے جاتے ہیں. اور آج کے وقت میں لوگوں نے جھوٹ بولنے کو نام بنا لیا، شغل کر رہے ہیں. جی مستی لیں گے، ویسے ہی دوسروں سے کھیل رہے ہیں. یہ جھوٹ کے نئے نئے نام رکھے ہیں ہم نے معاشرے کے اندر. اور یہ جو جھوٹ بولنے والی مشین ہم کو مل گئی جس کا نام موبائل ہے، تو قصدن لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ کے بندے، جھوٹ کی وجہ سے نماز خراب ہو رہی ہے، جھوٹ کی وجہ سے دل مجروح ہو رہا ہے، جھوٹ کی وجہ سے دل میں بے چینی آ رہی ہے، جھوٹ کی وجہ سے کاروبار برباد ہو رہا ہے، جھوٹ کی وجہ سے رشتوں میں تلخی پیدا ہو رہی ہے، جھوٹ کی وجہ سے بے برکتی ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی گناہ ہی نہیں جو آپ کر رہے ہیں؟ اس گناہ کی بدبختی آپ کے جسم پر پڑ رہی ہے، آپ کی روح زخمی ہو رہی ہے. قصدن کسی کا فون آئے گا، ہاں جی کہاں ہو؟ اگر چوراہے پہ بھی کھڑا ہے تو کہے گا جی میں تو گھنٹہ گھر پہ کھڑا ہوں. قصدن جس جھوٹ کی ضرورت بھی نہیں. ماں باپ پوچھ لیں، ہاں بیٹا راستے میں آ رہے ہو، کہاں پہنچے؟ اگر دہلی سے آ رہا ہے، لدھیانہ پہنچنے والا ہے، تو کہے گا نہیں جی میں تو ابھی امبالہ ہی ہوں. جس جھوٹ کی ضرورت ہی نہیں ہم وہ بھی بول رہے ہیں. عورتیں مردوں سے جھوٹ بول رہی ہیں، اپنے مرد اپنی بیویوں سے جھوٹ بول رہے ہیں، اولاد اپنے ماں باپ سے جھوٹ بول رہی ہے. کاروباری قسمیں لے لے کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ خدا کی قسم یہ تو تمہیں ہی سستا دے رہے ہیں ورنہ یہ تو اتنے کا ہے ہی نہیں. حلال چیز کو حرام کر کے کھا رہے ہیں. جو چیز اللہ نے آپ کو عطا کر دی حلال بھی ہے، جائز بھی ہے، درست بھی ہے، آپ اس میں بھی جھوٹ بول کے اس کو اپنے لیے مال حرام بنا رہے ہیں. کاروبار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99% منافع رکھا ہے. روزی کے 100 حصے کیے گئے اور 99 روزیاں کس کو دی؟ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں. 1% دی نوکری والوں کو، 1% دی جو دوسروں کی ملازمت کرتے ہیں، اور جن کو 99% اللہ نے برکتیں دی ہوں. جب برکت ان کے پاس پہنچ جائے، مال ان کا، محنت ان کی، کام ان کا، پھر بھی گاہک کو دیتے ہوئے خدا کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں تو رزق حلال کو حرام میں تبدیل کرتے ہیں. ان سے بڑا بیوقوف اور کون ہو سکتا ہے بھائی؟ قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی چیز ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ بیچیں نہ بیچیں. آپ کے اوپر کسی نے زور زبردستی تو نہیں کی. آپ دوسرے کو لبھانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں. آپ یاروں دوستوں کو جھوٹ بول کے آکرشت کرنا چاہتے اپنی طرف. لوگوں کو جھوٹ بول کے مزیدار باتیں کرتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے حامی اور ناصر ہو جائیں گے. اللہ کے بندے، جب جان نکلتی ہے، یہ جتنے رشتہ دار ہیں، یہ جس اولاد کے لیے تو ٹھگیاں مارتا پھرتا ہے، یہ جن یاروں کے ساتھ بیٹھ کے 2 بجے تک رات کو محفلیں کرتا ہے، ادھر جان نکلتی ہے. یہ بھی نہیں پوچھتے کہ عبد الرحمان کا جنازہ کب اٹھے گا. یہ پوچھتے ہیں میت کتنے بجے اٹھانی ہے، ہمیں مس کال مار دینا، ہم بھی پہنچ جائیں گے تاکہ جلدی فارغ ہو جائے. جن کے لیے سارا دن جھوٹ بولتا ہے نا، جس مال کو کمانے کے لیے سارا دن بے ایمانیاں کرتا ہے، قبرستان میں ان کا واٹس ایپ بند نہیں ہوتا. وہاں جا کے بھی ان کو یہ پڑی ہوتی ہے کہ پہلے جلدی واپس کیسے پہنچ جائے. کس خام خیالی میں پڑ گیا؟ ایک ایسے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے بندہ. ماں پوچھتی ہے کہ کیا بیٹا کمایا؟ جھوٹ بولتا ہے کہ اگر پوری بات بتا دوں گا تو شاید بیچ میں سے پیسے نہ مانگ لے. بیوی پوچھتی ہے، اس سے ہیرا پھیری کرتا ہے. یاروں کے ساتھ آنکھ بچا بچا کے بے ایمانیاں کرتا ہے.
ٹھگیاں مارتا ہے. اچھا پھر سمجھتا ہے میں تو بڑا کامیاب ہو گیا ہوں. اللہ کے بندے کون کامیاب ہو گیا؟ کامیاب تو صرف وہ ہو سکتا تھا جس کو موت آ ہی نہیں سکتی. پنجابی کا ایک بہت شعر ہے نا، بہت مشہور، کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا. کہتا تو ایسی بات پہ خوش ہو رہا ہے جو تیرے ساتھ ہونے والی ہی نہیں. جیسے یہ جس بات پر تو خوش ہو رہا ہے یہ تیرے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آنے والا ہے، یہ حادثہ تمہارے گھر میں بھی ہونے والا ہے کہ تم تو خوش ہو رہے ہو. اچھا میرا دشمن مر گیا، اس کا جنازہ اٹھ گیا. ارے یہ کوئی جنازہ ایسی چیز ہے جو صرف دوسروں کے گھر میں اٹھتا ہے کہ تمہارے گھر سے کبھی کوئی جنازہ ہی نہیں اٹھا ہے؟ 24 گھنٹے پھر بندہ اس حد تک پیچھے آ گئے ہیں. معاشرے میں جتنے لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ہم اس حد تک نیچے آ گئے کہ اپنے آپ سے ہی جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں اپنے آپ کو. کسی کے ساتھ بے ایمانی کر کے، کسی کے ساتھ ٹھگی کر کے اپنے دل کو تسلی کر دیتا ہے کہ نہیں نہیں اس کو پتہ نہیں لگے گا، اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی جو رگڑا تو نے لگا دیا ہے. اگر اس کو پتہ نہ بھی لگے تو جس نے حساب لینا ہے اس کے رجسٹر میں تو بات چڑھ رہی ہے. جس رب کو پتہ لگنا چاہیے اس کو تو پتہ لگ رہا ہے. جہاں پتہ لگنے کی بات ہے ان کو تو سب پتہ ہے. اور جھوٹ اور دھوکہ کیسی دیکھو کمال کی چیز ہے. آپ کسی کے ساتھ نیکی کیجئے، کسی کے ساتھ نیکی کیجئے. آپ نیکی کی ایک صفت ہے، جب بندہ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے نیکی چلنے لگ پڑتی ہے، اس کو پیر لگ جاتے ہیں. مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. آپ کہیں کوئی پوچھنے آ جائے بھی سچی مچی نیکی کے پیر کہاں ہیں؟ اگر جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو نیکی چلنے لگ پڑتی ہے. نیکی چلتی چلتی واپس اس تک آتی ہے، اضافے کے ساتھ اس کی اولاد تک پہنچتی ہے، اضافے کے ساتھ اس کے گھر تک پہنچتی ہے، اضافے کے ساتھ. اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ عزت بانٹیے، واپس آپ کے دروازے پر زیادہ بڑھ کے آئے گی. اللہ نے آپ کو پیسے دیے، آپ پیسے بانٹیے، یہ واپس 4 گنا 10 گنا ہو کے قرآن نے کہا ہے یہ آپ تک واپس آئیں گے. آپ کسی بیمار کی مدد کرتے ہیں، آپ اس کو دوائی دلوائیے، جو بیماریاں آپ کے پاس ہیں وہ واپس جانے کے لیے مجبور ہو جائیں گی. آپ کسی کی مظلوم کی مدد کرتے ہیں، ظالم آپ پر کبھی حاوی نہیں ہو سکتا. اسی طرح جب آپ کسی کو دھوکہ کرتے ہیں تو وہ پھر چلتا نہیں، دوڑنے لگتا ہے، اور وہ دھوکہ دوڑتا دوڑتا واپس آپ تک پہنچتا ہے اور ایسی جگہ آپ کو آ کے ٹکراتا ہے جہاں آپ کو سہاروں کی امید ہوتی، وہاں آپ کو دھوکہ ملتا ہے. آپ نے کیا سمجھا کہ ہم کسی کو جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے، ہمارا معاملہ حل ہو گیا؟ نہیں. سفید لباس پہن لینا نیکی کی علامت نہیں ہے. ظاہر اور باطن کا ایک ہو جانا نیکی کی علامت ہے. اگر کوئی آدمی نشہ بیچ رہا ہے تو جو دین بیچ رہے ہیں وہ بھی اتنے ہی بڑے گنہگار ہیں. اگر کوئی آدمی طوائف کے دروازے پر جا رہا ہے تو جو لوگ مذہب کو طوائفوں کی طرح استعمال کرتے ہیں وہ بھی اتنے ہی بڑے گنہگار ہیں. یہ کس نے کہہ دیا کہ گنہگار صرف وہی ہیں جو ایمان والے نہیں ہو سکتے، یا گنہگار بس وہی ہیں جن کی حالت بگڑی ہوئی ہے؟ اچھے اچھے لب و لہجے والے، اچھی اچھی شکل و صورتوں والے اللہ کے نزدیک اس لیے گنہگار ہیں کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو اور مسلمانوں کو، دین کو، دنیا والوں کو، دوسرے مذہب کے لوگوں والوں کو دھوکہ دے کے اپنا کام سیدھا کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. وہ اللہ کے دھوکے سے بچ نہیں سکتے ہیں.